دیکھیں کہ جو روایت ہے، اور ہم دعا کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے مسند احمد میں اور ابو داؤد میں، آپ نے کہا ان اللہ تعالی حی کریم، اللہ تعالیٰ بہت حیا والا ہے، بہت کریم ہے، کرم والا ہے. یستحی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ، اور اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہے اس بندے سے جب وہ اپنے ہاتھوں کو اس کی طرف اٹھاتا ہے اور وہ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے. کس کی طرف اٹھاتا ہے بندہ ہاتھ؟ اللہ ہر جگہ تو کس طرف اٹھاتا ہے؟ اوپر آسمان کی جانب ہاتھ کو اٹھاتا ہے. یہ حدیث صاحب کی مطلب ایک آدمی فطری طور پہ جب مانگنا ہوتا ہے تو وہ آسمان کی جانب اوپر کی طرف اٹھاتا ہے. بارش طلب کرتا ہے تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے. تو آسمان کی طرف کیوں اٹھاتا ہے؟ اسی لیے اٹھاتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین اوپر ہے، اللہ رب العالمین آسمانوں میں ہے. اور وہ دیکھیے ایک اور حدیث ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے خود فرمایا کہ الراحمون یرحمہم حدیث نمبر الرحمن. بتا دیجیے تو بہتر ہوگا. جی حدیث نمبر بتا دیجیے، حدیث نمبر بتا دیجیے تو بہتر ہوگا، میں اس کو ثابت کر کے بتاؤں گا. کون یہ والی روایت کون سی جو ابھی زید بھائی نے سب دیا وہ، یا کون سے؟ جو ابھی بتائیں ہیں آپ نے. ابھی جو میں نے روایت پڑھی یہ ابو داؤد میں ہے اور ترمذی میں ہے، اور صحیح الجامع الصغیر میں شیخ البانی نے اس کو صحیح الجامع میں دیکھیں گے تو 1757 ہے. لیکن جی یہ روایت کئی جگہوں پہ ہے، مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، اور صحیح الجامع میں شیخ البانی نے اس کو 1757 پہ اس کو جا کر کے چیک کر سکتے ہیں، صحیح الجامع الصغیر میں کی 1757 نمبر. تو ایسے ہی اور ایک روایت میں پیش کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، رحمان رحم کرتا ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والے ان پر جو ہے رحمان رحم کرتا ہے. آگے کے جو الفاظ ہیں آپ دیکھیے کتنے جامع ہیں. ارحموا من فی الارض، تم رحم کرو جو زمین پر ہیں. یرحمکم من فی السماء، تم پر رحم وہ کرے گا جو آسمانوں میں ہے. نبی فرماتے ہیں تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمانوں میں ہے. آپ بتائیے کہ اللہ رب العالمین آسمانوں میں وہ تم پہ رحم کرے گا. نبی فرما رہے ہیں تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان میں جو ہے وہ تم پہ رحم کرے گا. یہ بھی دلیل ہے، اور یہ بھی مسند احمد اور ابو داؤد ترمذی میں ہے، اور یہ بھی صحیح الجامع الصغیر میں شیخ البانی نے اس کو 3522 پہ جو ہے اس کو ذکر کیا ہے. ایسے ہی وہ صحیح مسلم کی حدیث دیکھیے، صحیح مسلم میں جو 2595 صحیح مسلم میں جو حدیث ہے، والذی نفسی بیدہ، نبی فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما من رجل یدعو امرأته الى فراشها فتأبى علیہ، کہ جو آدمی اپنی بیوی کو اپنے طرف یعنی بستر پہ بلاتا ہے اور وہ انکار کر دیتی ہے، یعنی شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہے، اس کی بات نہیں مانتی ہے، اس نے بلایا اور وہ اس نے انکار کیا، الا کان الذی فی السماء ساخطا علیہ حتی یرضى علیہ، تو اس عورت سے وہ ذات ناراض رہتی ہے جو آسمانوں میں ہے. نبی فرماتے ہیں ایک آدمی اپنے عورت کو بلاتا ہے اپنی حاجت کے لیے اور وہ انکار کرے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں کہ اس عورت سے وہ ناراض ہوتا ہے جو آسمانوں میں ہے. بھئی اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ جو عقیدہ یہ رکھتے ہیں تو نبی یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ وہ جو آسمان میں ہے نا وہ ناراض ہوتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ساری دلیلیں جو قرآن کی ہیں، احادیث، یہ سب بتا رہی ہیں کہ اللہ رب العالمین آسمانوں میں ہے، ہر جگہ نہیں بلکہ آسمانوں میں. اور آپ بتائیے ایک سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہر کوئی مانتا ہے، اس میں تو کسی کا جو ہے اختلاف نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، اس میں ہر مکتب فکر کے جو لوگ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگ اس کو مانتے ہیں کہ روحانی سفر تھا وہ اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن ہمارے نبی معراج میں گئے. تو معراج میں کہاں گئے؟ آسمان میں گئے کہ نہیں گئے؟ کیوں آسمان میں گئے؟ اللہ رب العالمین نے ان کو آسمانوں میں کیوں بلایا؟ اور نبی معراج اتنی بڑی دلیل، آپ بتائیے سب سے کہ اللہ رب العالمین اگر ایسا ہے جو لوگ مانتے ہیں کہ کہیں نہیں ہے، کدھر بھی نہیں ہے، پھر آسمانوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العالمین نے آسمان میں نبی کو بلایا اور سارا سیر آسمانوں کو کرایا. تو معراج خود ایک دلیل ہے، معراج کا واقعہ جو بخاری مسلم ہر جگہ ہے ایک دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے. تو یہ اور بہت ساری دلیلیں ہیں جو زید بھائی نے آپ کے سامنے پورا ذکر کیا، تو اتنا ہی کافی ہے کہ آپ ان کو بتا سکتے ہیں ساری چیزیں. ہاں اگر ان کے کوئی اعتراض ہیں تو وہ انشاءاللہ ان کو بھی لائیں اور آپ اگلے اس میں لائیں تو انشاءاللہ اور تفصیل سے آپ کو بتایا جا سکتا ہے.